बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शरीक से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। तमाम दरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर मौजूदा मेंबर पंजाब असम्बली मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब, उनकी वालदा मोहतरमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक बहुत कसीर तादाद ने इस जनाजे में शिरकत की। अल्लाह करीम उनकी वालदा मोहतरमा के दर्जात बुलंद फरमाए। मियाँ असलम इकबाल साहब बिलखसूस उनकी फैमिली, उनके अहलो अयाल, उनके अहले खाना सबको सब्र जमील अता फरमाए। और एक बड़े दुख और एक बड़े अफसोस की घड़ी है। डेफिनेटली माँ बाप के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं है। माँ बाप एक ऐसा अनमोल तोहफा, एक ऐसा अनमोल हीरा है कि जिनके बगैर औलाद कभी खुश नहीं रह सकती, कभी खुशहाल नहीं रह सकती। मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं, उनका हल्का अहबाब बहुत वसी है। मैंने बहुत सी पॉलिटिकल फैमिलीज को डिस्कस किया, मैंने बहुत सी पॉलिटिकल फैमिलीज के ऊपर व्लॉग्स किए, मैंने बहुत सी ब्रादरीज़म जो बिलखसूस इलेक्शंस के अंदर इलेक्टेबल्स हैं उनको डिस्कस किया। लेकिन लाहौर के अंदर एक ऐसी फैमिली जो मियाँ फैमिली है, उसका एक अजीम सपूत आप कह सकते हैं मियाँ असलम इकबाल साहब, जो मुशर्रफ दौर में नाजिम रहे, नाज़म से फिर आगे वो MPA बने, मेंबर पंजाब असम्बली के साथ साथ वो फिर सूबाई वज़ीर बने। उसके बाद किस तरह उनका सियासत में असर रसूख हुआ, हल्का अहबाब वसी होने के साथ साथ फिर इमरान खान साहब के वो कैसे क्लोज हुए, बहुत से मामलात हैं। मियाँ असलम इकबाल साहब एक ऐसी शख्सियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिनको मुस्लिम लीग नून भी पसंद करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पसंद करती है, जमात इस्लामी भी पसंद करती है। उनके मुखालिफ भी उनकी सियासत जो है उसके मुतरफ हैं, उनकी काबिलियत के मुतरफ हैं। मियाँ असलम इकबाल साहब मुशर्रफ दौर में नाज़म बने और उस वक्त आपको पता है कि जब मुशर्रफ दौर था 2002 का, 2001, 2002 और मुशर्रफ तो 1999 के बाद आ गए थे ना, जो 1999 का मिलिट्री कू था। परवेज मुशर्रफ साहब नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा कर जबरी तौर पर इक़्तिदार पर काबिज हुए और फिर 2002 में काफ लीग पैट्रियट की बुनियाद बनी। जब काफ लीग पैट्रियट की बुनियाद रखी गई तो परवेज मुशर्रफ के दौर में एक ऐसा निज़ाम आया, लोकल बॉडीज का बल्दियाती निज़ाम आया, जिसमें लोकल बॉडीज के जो नुमाइंदे थे उनको तमाम तर इख्तियारात सौंपे गए, इख्तियारात, और उसके बाद तमाम तर जितनी भी जिम्मेदारियां थीं वो लोकल बॉडीज के सपोर्ट की गई। और परवेज मुशर्रफ को इस बात का बहुत से लोग सेरा जो इस बात का क्रेडिट देते हैं, वो इस बात का क्रेडिट देते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन किया, उसको ताकतवर बनाया, उसको मजबूत किया। उसी में एक नाम मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब का था। मियाँ असलम इकबाल साहब जो है वो परवेज मुशर्रफ के दौर में नाज़म बने 2001 से 2002 के दौर में, और एक ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे तारक अजीज जट साहब, वो इनको लेकर आए सियासत में। इनका इंतखाबी निशान बतौर नाजिम चांद सितारा था और चांद सितारे के निशान पर ये नाज़म का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और ये कामयाब हुए। 2002 में जब काफ लीग पैट्रियट की बुनियाद बनी तो उस वक्त मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब लाहौर के हल्के से सूबाई असम्बली के टिकट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे और ये काफ लीग के टिकट पर कामयाब हुए। इन्होंने मुत्तहदा मजलिस अमल के जो उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी और उसके बाद ये मेंबर पंजाब असम्बली बने। मियाँ असलम इकबाल साहब 2002 में जीतने के बाद सूबाई वजीर बने, टूरिज्म के सूबाई वजीर टूरिज्म बने। 2008 तक ये जो है वो इस ओहदे पर बराजमान रहे, MPA रहे। 2008 के जनरल इलेक्शंस में इनको शिकस्त हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियाँ नुमान कामयाब हुए। अच्छा, फिर मियाँ असलम इकबाल साहब 2013 के आम इंतखाबात में एक बड़ी लीड के साथ कामयाब हुए और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी अख्तर रसूल को शिकस्त दी। वही हॉकी वाले जो प्लेयर, बड़े मायानाज प्लेयर हॉकी के, जिन्होंने बहुत नाम बनाया था हॉकी में, और उनको शिकस्त देकर मियाँ असलम इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए। 2011 में ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और 2011 वो वक्त था जब तहरीक इंसाफ अरूज पर जा रही थी।
میاں اسلم اقبال صاحب، عبدالعلیم خان صاحب، اس کے بعد احسن رشید صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی قیادت چھا گئی تھی اس وقت، میاں محمود الرشید صاحب، شفقت محمود صاحب، بہت سے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کا رخ کر رہے تھے، تو اسی میں ایک نام میاں اسلم اقبال صاحب کا تھا۔ اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ میاں اسلم اقبال صاحب کو پرسنلی بہت لائک کرتے تھے، کیونکہ میاں اسلم اقبال صاحب کا ایک تو حلقہ احباب بہت وسیع ہے، اور دوسرا اپنے حلقے میں کوئی خوشی ہے کوئی غمی ہے یہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے دکھ اور درد میں برابر کے شریک نظر آتے ہیں، یہ ان کی ایک کوالٹی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے، بالخصوص عمران خان صاحب کی سیاست سے 1000 بار نہیں 1,00,000 بار اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں ان کی کوالٹیز ضرور یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کی خوشی غمی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ ہر وقت ہمہ وقت کوشاں ہوتے ہیں۔ تو میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں 2018 میں بھی وہ بڑی لیڈ کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ 2024 کے جنرل الیکشنز میں جب پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا تو اس وقت یہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پر 2024 کے جنرل الیکشنز میں پی پی 171 لاہور سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے۔ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے، سابق ایم پی اے مہر اشتیاق احمد انور الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، ان کو ناکامی ہوئی اور میاں اسلم اقبال صاحب کامیاب ہوئے۔ سر وقت بہت ظالم ہوتا ہے، وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ 9 مئی 2023 ایک ایسا وقت جب تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے اس پر بہت سی مشکلات آئیں، ہم تحریک انصاف کے خلاف پروگرامز کرتے رہے، ہم نے بہت سے پروگرامز کیے تحریک انصاف کے خلاف، لیکن میاں اسلم اقبال صاحب کو یہ تک کہا گیا کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، تحریک انصاف کی قیادت کو چھوڑنے کا جو ایک بہت بڑا پریشر تھا، اس میں سے سب سے بڑا پریشر میاں اسلم اقبال پر تھا، اور میاں اسلم اقبال صاحب نے کہا کہ جی نہیں، میں تو اپنے لیڈر خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا، یہ جیل مجھے ایک بار نہیں 100 بار بھگتنی پڑی میں بھگت لوں گا، یہ سزائیں مجھے ایک بار بھگتنی پڑی 100 بار بھگتنی پڑی میں بھگت لوں گا، یہ قید و بند کی صحبتیں میں گزار لوں گا، یہ اذیتیں میں برداشت کر لوں گا، یہ خان کے وین کے مطابق میں ڈٹ کے کھڑا رہوں گا، میرا جو نظریہ ہے وہ خان ہے، عمران خان ہے، تو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد سے آنورڈ جو معاملات بنے 9 مئی 2023 سے لے کر آج تک، اس میں میاں اسلم اقبال صاحب منظر عام پر نہیں ہے۔ ایک بہت مشکل وقت ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بڑا مشکل وقت جو ہے اس کو وہ فیس کر رہے ہیں، کرائسس کی صورت میں، ڈپریشن کی صورت میں، انزائٹی کی صورت میں۔ آج بھی میاں اسلم اقبال صاحب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہیں پتہ ہے وہ کہاں پر ہیں، لیکن انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تو تحریک انصاف چھوڑ سکتے تھے، تحریک انصاف کی جو 9 مئی 2023 کے بعد جو قیادت تھی وہ تحریک انصاف کو خیر بات کہہ گئی، مخدوم خسرو بختیار تحریک انصاف چھوڑ کر چلا گیا، فواد چودھری تحریک انصاف چھوڑ کے چلا گیا، شفقت محمود a very humble personality, a very decent personality، تحریک انصاف میں بڑے اچھے لوگ ہیں، شفقت محمود تحریک انصاف چھوڑ گئے، ڈاکٹر مراد راز سابق صوبائی وزیر ایجوکیشن کے منسٹر وہ تحریک انصاف چھوڑ گئے، اس کے بعد عبدالحی دستی مشیر عثمان بزدار کے وہ تحریک انصاف چھوڑ گئے، اس کے بعد وہ بلال کیانی صاحب وہ تحریک انصاف چھوڑ گئے، لیکن سر بہت سے لوگ تحریک انصاف چھوڑ کر چلے گئے تھے، میاں اسلم اقبال صاحب کھڑے رہے، میاں محمود الرشید صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، یہ آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میاں اسلم اقبال صاحب کی جو والدہ کا نماز جنازہ ہے، اس حوالے سے بات کرتا چلوں کہ اس میں کثیر تعداد نے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، اس میں صحافی بھی تھے، بیوروکریٹس بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، ایون کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی بھی تھے، اون چودھری صاحب، حافظ میاں نعمان صاحب، اس کے بعد خواجہ احمد حسان جو سابق لارڈ میئر رہے ہیں لاہور کے، اس کے بعد میاں طارق صاحب، مہر اشتیاق احمد انور، میاں عمر محمود، سلمان غنی صاحب ہمارے استاد محترم سینئر صحافی، اس کے بعد بہت سے لوگ، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے شیخ شاہد جاوید، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس
پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے تھے لاہور سے، امتیاز شیخ صاحب، سوری، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس جنازے میں شریک تھے. ایک بڑی کثیر تعداد نے جو ہے اس جنازے میں شرکت کو یقینی بنایا. سر یہ برا وقت ضرور ہے، لیکن یہ برا وقت بھی اور یہ مشکل وقت بھی نکل جائے گا. میاں اسلم اقبال صاحب کی فیملی جو ہے، میں اس کے لیے دعا گاؤں کہ اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. کسی کے لیے دل سے برا سوچنا یا کسی کے لیے دل سے برا کرنا، سر یہ انسان کو، خاندانی انسان کو زیب نہیں دیتا. مشکل وقت شریف فیملی پر بھی آیا، انہوں نے بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. آج میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ اس مشکل وقت میں منظر عام پر نہیں ہیں. ان کی جب والدہ کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا تو اس وقت ہم وہاں پر موجود تھے، تو وہ وہاں پر نہیں تھے. پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی اور ڈیفینیٹلی وہ نہیں آ سکتے تھے. جتنے برے حالات ہیں، جب سے وہ منظر عام سے غائب ہیں، 9 مئی سے لے کر آج تک ان کی فیملی اور وہ خود سٹیبل نہیں ہے. تو سر بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں اور اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ان کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. میں میاں اسلم اقبال صاحب کی فیملی کے ساتھ ہوں، ان کے اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور بہت سے اراکین اسمبلی جو حکومتی اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی اس جنازے میں شریک تھے. تو میاں اسلم اقبال صاحب کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے. دیکھیں، سیاست میں ہم دشمنی نہیں لے سکتے، سیاست میں ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے. یہ ایسا اختلاف رائے ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سپیچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تقاریر کرتے ہیں، لیکن انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو سر سیاست میں اختلاف رائے جو ہوتا ہے وہ جمہوریت کا حسن کہلاتا ہے. اللہ کریم میاں اسلم اقبال صاحب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مشکلات جو ہیں ان کو آسان فرمائے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. آپ نا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.